بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال جو حاضر کیا گیا ہے کہ آیا کہ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب سماعت فرمائیں۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جانا ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت اس وقت تک یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر یا معاذ اللہ عز و جل کفر پر ہوا، جب تک اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں بھی شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیں خدا عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں، اس کی زندگی اور موت کے بعد اس کے ساتھ وہی تمام معاملات کریں جو کافروں کے لیے ہیں، اور خاتمے کا حال علم الہی عز و جل پر چھوڑ دیں۔ اسی طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل ایمان کے خلاف ثابت نہ ہو تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے بھی خاتمے کا حال معلوم نہیں۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کا مدار ظاہر پر ہے، جبکہ روز قیامت ثواب یا عذاب کی بنیاد خاتمے پر ہے۔ اگلا سوال جو پیش کیا گیا وہ یہ ہے، اس امت میں گمراہ فرقے کتنے ہیں؟ یہ بھی بہت وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس امت میں سوال ہوا ہے کہ گمراہ فرقے کتنے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور آقا دو جہاں رحمت عالمیہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اسے جنتی فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہوا، اہل سنت و جماعت ہوا، اہل سنت و جماعت ہوا۔ اگلا سوال سماعت فرمائے جو پیش کیا گیا ہے، اس کا بھی جواب سماعت فرما لیں۔ ضروریات دین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ضروریات دین کیا چیزیں ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ ضروریات دین وہ دینی مسائل ہیں جن کے بارے میں ہر خاص و عام جانتا ہو کہ انہیں حضور سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، جنت اور نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ عز و جل ہیں، یا یہ کہ قرآن کریم میں کسی حرف یا نقطے کی کمی یا بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائیں، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، پھر بھی نہیں بدل سکتی۔ تو یہ ضروریات دین تھے جو میں نے آپ کو بتائے، سوال کے جواب میں عرض کیے۔ تو خدا را اگر یہ جو آپ لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، ان میں اگر کسی نہ کسی آپ سوال کے اندر ملوث ہیں، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو خدا را اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سب سے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔